اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور یاد کرو وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ مبادا تم یہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یا تم یہ کہو کہ پہلے سے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہیں، تو کیا باطل پرستوں کے عمل کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ اور اسی طرح سے ہم تفصیل کے ساتھ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں اور تاکہ یہ لوٹیں، اور ان کو سناؤ اس کا واقعہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ اس سے الگ ہو گیا، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، چنانچہ گمراہوں میں وہ شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اس کا رتبہ بلند کر دیتے، لیکن وہ زمین ہی کی جانب مائل ہوا اور اپنے خواہش کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان نکالے گا، اس کو چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے گا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو انہیں قصے سناؤ تاکہ یہ غور و فکر کریں کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا
اور خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کرتا ہے تو یہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے لیکن اس سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں۔ یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی غافل رہنے والے ہیں۔ اور اللہ کے لیے اسماء حسنی ہے، تو اسماء حسنی کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسماء کے سلسلے میں انحراف کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی سزا پا کے رہیں گے۔ اور ہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا اس میں ایک ایسی امت بھی ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ہم ایک تدریج کے ساتھ ان کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں اس پہلو سے جسے وہ جانتے نہیں، اور بے شک میں انہیں مہلت دیتا ہوں، میری پکڑ بڑی مضبوط اور بڑی سخت ہے۔ اوپر کی جو آیتیں تھیں وہاں بنی اسرائیل کی داستان ختم ہوئی، اور جو جرائم انہوں نے کیے ہیں ان کا سب بیان تفصیل سے کیا گیا۔ اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمتیں مسلسل ان کے اوپر ہوتی رہیں، لیکن وہ ناشکری کرتے رہے، بدعہدی کرتے رہے، اور اپنے قول اور قرار سے پھرتے رہے۔ اب یہاں پھر خطاب کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ سے، اہل عرب سے، کہ تمہارے اوپر بھی حجت تمام ہو گئی ہے، تمہارے درمیان تمہارے اندر ہی سے رسول آیا ہے اور کتاب نازل ہوئی ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اور اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کرو گے تو یہ جو داستان تمہارے سامنے بیان کی گئی ہے مختلف قوموں کی جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، تو ان کا جو انجام ہوا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ یہ ایک آگاہی ہے، انذار ہے، وارننگ ہے کہ تم نے اگر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو اس تباہی سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ آگے پھر ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے راہ نجات یہی ہے کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس کتاب کو اپنی رہنما کتاب بناؤ، اور اس سلسلے میں جو ایک عہد بندگی تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا بالکل ابتدائے آفرینش میں، اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک عہد ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اسی وقت جتنے انسان اور جتنے جن پیدا ہونے والے تھے سب کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا۔ وہ ایک عالم ارواح ہے، وہ روحوں کی دنیا ہوتی ہے، تو سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے، توحید، اللہ کی ربوبیت کا اقرار، اللہ کی حاکمیت کا اقرار۔ تو یہ ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ نبی آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسی کو یاد دلاتا ہے، اس عہد کو جس کو انسان بھول گیا ہے اس کو نبی یاد دلاتا ہے۔ انما انت مذکر، اے نبی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یاد دلانے والے کی ہے، یاد دہانی کرنے والے کی ہے۔ اور اس قرآن کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ یہ یاد دہانی کی کتاب ہے، یہ یاد دہانی کرتی ہے۔ وہ عہد جو بھول گیا ہے انسان، بندگی رب کا جو عہد ہے جس کو سب نے کیا تھا اسی کی یاد دلانے، تو اس عہد کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی انتظامات کیے۔ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے۔ آدمی غور کرے تو اس کے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات یہ بغیر خالق کے نہیں چل سکتی ہے، بغیر مالک کے نہیں چل سکتی ہے۔ ایک اللہ ہے جو اس کو چلاتا ہے۔
تو خود اگر غور کرے گا تو یہ کائنات خالق کائنات پر گواہی دیتی ہے، اس پر شہادت دیتی ہے۔ آخرت اگر نہ ہو تو یہ پوری دنیا جو ہے بیکار ہو جائے گی، عبث ہو جائے گی، اس کا کوئی مقصد ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو انسان کے عقل کے اندر، اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے کی تمیز رکھی ہے۔ تو یہ ایک چیز موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے عہد بھی سب سے لیا ہے، عہد بندگی سب سے لیا ہے، ربوبیت کے اقرار سب نے کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھی بھیجتا ہے، اپنی کتابوں کو بھی نازل کرتا ہے۔ تو کئی انتظامات ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ نے کئی انتظامات کیے ہیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان سرکشی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو وہ عذاب کا مستحق ہے۔ تو حجت تمام ہے تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ رسولوں کو بھی اسی لیے بھیجا، کتابوں کو بھی اسی لیے نازل کیا۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا ہے رسولم مبشرین و منذرین، اللہ نے اپنے رسولوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، جنت کی بشارت کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا ثبوت دو تمہارے لیے جنت، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم۔ تو یہ رسول آئے مبشر بن کے اور نذیر بن کے، ڈرانے والے بن کے، کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف رسولوں کی آمد کے بعد کوئی دلیل اور حجت باقی نہ رہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ قیامت کے دن جب مواخذہ ہوگا تو کوئی یہ عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انتظام کیا ہے، سمجھ بوجھ بھی دی ہے، یہ عہد بھی موجود ہے، رسولوں کی بھی آمد ہوئی ہے، کتابوں کا نزول ہوا ہے، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اہل حق کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق بات کی طرف بلاتا رہے گا، بھلائی کا حکم دیتا رہے گا، برائی سے روکتا رہے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سدھرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی اور کوئی عذر وہ پیش نہیں کر سکے گا۔ تو اسی عہد کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا، ان کی نسل کو نکالا، تمام ارواح کو اکٹھا کیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرایا کہ تم خود گواہی دینا، اور ان سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی صرف معبود ہی کی بات نہیں، وہ رب بھی ہے، وہی ہمارا حاکم ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی قانون دینے والا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، وہی پرورش کرتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ شہیدنا، ہم گواہی دے رہے ہیں، سب نے گواہی دی۔ تو سب کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہو کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو حجت تمام ہو گئی، سب نے اقرار کیا، سب نے اعلان کیا، تو اب قیامت کے دن کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ جیسے استاد نے سب پڑھا دیا، اب امتحان ہو رہا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو پڑھایا تھا، آپ نے تیاری نہیں کی، آپ نے توجہ نہیں دی، آپ نے اعادہ نہیں کیا، ہم نے تو سب پڑھا دیا تھا، سب بتا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا اور سب نے اقرار کیا، سب نے گواہی دی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو اس سے غافل تھے۔ اور تقولو، یا کوئی یہ نہ کہے کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، انہی کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، تو پکڑ ان کی ہونی چاہیے، تم کو بھی تو ہم نے عقل دیا ہے بھائی، وہ اگر گڈھے میں گئے تو تم کیوں گڈھے میں جا رہے ہو؟ وہ اگر بربادی کے راستے پہ گئے تو تم کیوں بربادی کے راستے پہ جا رہے ہو؟ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ جو گمراہی کے ایجنٹ ہیں، لیڈر ہیں، گمراہ کرتے لوگوں کو اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، تو قیامت کے دن
ایک دوسرے سے برات کا اعلان کریں گے. وہ کہیں گے کہ یہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، یہی ہمارے لیڈر ہیں، ان کی سخت پکڑ ہونی چاہیے، ان پر دوہرا عذاب ہونا چاہیے. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے زبردستی کی تھی، ہم تمہارے اوپر داروغہ تھے، تم اپنی مرضی سے چلے اس راستے پر. تو ایک دوسرے سے برات کا اعلان کریں گے، ہم سے تم سے کیا مطلب. تو وہ بیچارے جو پیچھے چلنے والے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بار اور زندگی کو موقع ملتا تب ہم بتا دیتے کہ جس طرح سے تم ہم سے برات کا اعلان کر رہے ہو تو ہم بھی تم سے برات کا اعلان کرتے. تو اب کہاں زندگی ملنے والی. تو یہ جو لیڈر اور ان کے پیچھے چلنے والے ہیں یہ سب ایک دوسرے سے برات کا وہاں اعلان کریں گے، بیزاری کا اعلان کریں گے. یہاں تو ان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن وہاں سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. تو یہ نہ کہہ سکو کہ یہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں تھے، ذریت میں تھے، تو ان کی وجہ سے آپ ہم کو ہلاک کریں گے. تو تم نے اپنی سمجھ سے کام کیوں نہیں لیا؟ تم کو تو سمجھ دی تھی، ہم نے عقل دیا تھا، تم کو سمجھنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا. گمراہ کرنے والے جو تھے ان کے راستے پہ تم کیوں چلے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے ہم آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ تاکہ راہ راست واضح ہو جائے. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پلٹ آئیں، کسی کی سمجھ میں بات آ جائے تو وہ آ جائے ہماری طرف اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ دے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور ان کو سناؤ اس کا واقعہ، اس کی مثال جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیا، آیتوں سے نوازا، وہ اس سے الگ ہو گیا. انسلاخن کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے لباس ہے، آدمی لباس اتار دے، ننگا ہو جائے. تو ہم نے تو ان کو اپنی آیتوں سے نوازا کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنواریں، اپنی زندگی کو منور کریں. لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ انہوں نے آیتوں سے دوری بنا لی اور اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، کوئی نصیحت حاصل نہیں کی. تو شیطان جو ہے وہ سمجھ گیا یہ تو ہمارا آدمی ہے، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور شیطان اس کا دوست ہو گیا. بھئی یا تو آدمی رحمان کے راستے پہ جائے گا یا شیطان کے راستے پہ جائے گا. اگر آپ نیکی کے راستے پہ نہیں جا رہے ہیں تو شیطان بہت خوش ہوگا اور ایسے لوگوں کو وہ چاہتا ہے. تو یہاں بظاہر جو بات کہی جا رہی، جو مثال کہی جا رہی ہے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کی مثال دی جا رہی ہے. اور مفسرین نے کوشش بھی کی ہے کہ کسی ایک آدمی کو اس کا مصداق بنائیں، اور تاریخ بنی اسرائیل میں سے اور بعد کی تاریخ میں سے ایسے کچھ لوگوں کا نام لیا ہے. لیکن پورے سیاق و سباق پر غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے، یہ پورے ایک گروہ کی بات ہے، اور یہ پوری ایک جماعت کی بات ہے. اور یہ اشارہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، یہ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، اور ان کے ایک ایک فرد کو متعین کر کے دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسے بے توفیق لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب دی، توریت جو ہے ان کے لیے ہم نے بھیجی، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے. تو بجائے اس کے کہ یہ توریت کو سینے سے لگاتے اور اس کے جو احکام ہے اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بناتے سنوارتے، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کتابوں سے دوری بنا لی اور اللہ کی آیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو شیطان کے لیے یہ نرم چارہ بن گئے اور گمراہی کے راستے پہ چلے گئے. تو یہ مثال دے کر کے سمجھایا جا رہا اہل عرب کو کہ ہم نے تم کو بھی یہ موقع دیا ہے، تمہارے درمیان سے رسول آیا ہے، تمہارے اوپر تمہاری زبان میں کتاب نازل ہوئی ہے، اور تمہارے لیے گولڈن چانس ہے، بہترین موقع ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤ اور اپنی زندگی میں بساؤ اور کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ. اگر تم بھی وہی راستہ اختیار کرو گے تو تمہارا ساتھی بھی شیطان ہوگا اور گمراہی کے راستے پہ تم بڑھتے چلے جاؤ گے. یہ مثال دے کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ایمان کی دعوت دی جا رہی، عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہم نے تو اپنی آیتیں دی تھی کہ یہ سنواریں گے اپنے آپ کو، لیکن ان آیتوں سے بالکل دوری بنا لیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو ایسے لوگوں کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے کہ ہمارا آدمی ہے، وہ ساتھی بنا لیتا ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں اور راہ راست پہ نہیں آتے ہیں.
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان لوگوں کو ان آیتوں کے ذریعے سے بلند کر دیتے، ان کا درجہ بلند ہو جاتا، ان کا کردار بلند ہو جاتا، ان کی زندگی کے اندر عظمت آ جاتی، لیکن ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں امتحان کے لیے رکھا ہے، تو زبردستی کسی کو ہدایت کے راستے پر وہ نہیں چلاتا ہے، ورنہ امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا، جو گمراہی کے راستے پر جانا چاہتا اللہ اس کی رسی کو ڈھیلی کر دیتا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اس کا رتبہ بلند کر دیتے، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین ہی کی طرف مائل ہو گیا، یعنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ آدمی کی جیسی خواہش ہوتی ہے اللہ ویسی توفیق دیتا ہے۔ آپ دنیا چاہتے تھے، جائیے دنیا کی طرف، آخرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کر دے گا۔ اخلد الی الارض کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پرستی، مادہ پرستی، اسی کی محبت میں یہ گرفتار ہو گیا اور اسی راستے پر چلنا چاہا، واتبع ہواہ، اور اپنے خواہش کا غلام ہو گیا، خواہشات نفس کے پیچھے چلنے لگا، ہماری مرضیات کو اس نے چھوڑ دیا تو ہم نے اسی راستے پہ چلا دی۔ اس کی مثال کیسے ہی ہے؟ کہا کہ اس کی مثال ایسے ہی جیسے کتا، اب کتے کی مثال دے کے سمجھایا ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتا زبان نکالے رہتا ہے، اس کے اوپر آپ حملہ کیجئے تو بھی زبان نکالے گا، چھوڑ دیے تو بھی زبان نکالے گا، ہر صورت میں وہ اپنا زبان ہی نکالے رہتا ہے، ہر صورت میں آپ کا کوئی بھی عمل ہو اس کے ساتھ۔ تو ہم نے ان کو تو بہت طرح طرح سے آزمایا، ان کے اوپر نعمتوں کی بھی بارش کی، پھر بھی نافرمانی کرتے رہے، ان کو سخت عذاب میں بھی مبتلا کیا، پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کی۔ ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، جیسے کتے کی حالت ہر صورت میں زبان نکالے ہوئے، چاہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں چاہے دھتکاریں، اس کے رویے میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ تو وہی ان کا حال، بنی اسرائیل کی مثال دی گئی ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ چاہے نعمتوں کی بارش ہو، چاہے ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے، سدھرنے والے نہیں، ان کی حالت بدلنے والے نہیں۔ تو ایسا مت کرو، تم بھی اپنے آپ کو بنی اسرائیل جیسا مت بناؤ، ورنہ تمہاری مثال بھی کتے جیسے ہو جائے گی۔ جیسے ایک مثال دی گئی ان کی گدھے کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو توریت کی ذمہ داری دی گئی اور اس کا حق نہیں ادا کیا، ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس کی پیٹھ پر کتابوں کا گٹھر لدا ہوا۔ گدھے کے اوپر بخاری لاد دیجئے، کوئی فائدہ اس کو پہنچے گا؟ وہی حال ان کا ہے، توریت دی گئی کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس سے کوئی رہنمائی نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں مثال دی گئی، ان کی مثال کتے جیسی ہے، کتے پہ حملہ کرو تب بھی زبان نکالے ہوئے ہے، اس کو چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے ہوئے، ان کے اوپر احسان کرو تب بھی ناشکری کرتے ہیں، ان کو سزا دو تب بھی جو ہے وہی حال ہے، نافرمانی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال جو دی گئی ہے یہاں، یہ ان لوگوں کی مثال ہے، اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تکذیب کی۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی ان کو یہ سب تاریخی داستانیں سنائیے۔ قرآن مجید میں انبیاء کے قصے ہیں، پہلی امتوں کے قصے ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہی فرمایا کہ یہ قصے ان کو سنائیے، ہو سکتا ہے غور کریں، لعلہم یتفکرون، ہو سکتا ہے غور کریں، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اپنے طرز عمل کو بدلیں، توبہ کریں، استغفار کریں، سبق حاصل کریں تاریخ سے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور نافرمانی کر کے ہمارے اوپر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، اپنا انجام خراب کیا، اپنا خسارہ کیا، اپنا نقصان کیا۔ اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ کوئی نافرمانی کرے گا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اپنا مستقبل تباہ و برباد کرے گا۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے
وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کرتا ہے تو یہی لوگ خسارے میں اور گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور جو گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ تو اللہ کی ایک سنت ہے کہ زبردستی کوئی چیز کسی کے اوپر مسلط نہیں کرتا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکی اور تقوی کے راستے پہ چلیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا آپ کے لیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں گمراہی کے راستے پر تو اللہ زبردستی آپ کو ہدایت کے راستے پہ نہیں لائے گا، کیونکہ اگر زبردستی ہوگی تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ یہاں تو آزمائش ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ آزما کر کے دیکھے کہ عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ تو یہ آزمائش کب ہوگی صحیح؟ جب آدمی کو اختیار ہو، جب آدمی کو آزادی ہو۔ بھائی ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، اور یہ راستہ جنت کی طرف جائے گا، یہ جہنم کی طرف جائے گا، اور آزادی دے دی۔ آپ جس راستے پہ چلنا چاہیں اللہ تعالیٰ آسانی فراہم کرے گا، تاکہ جو امتحان ہے یہ پورا ہو، اسی کے مطابق جزا اور سزا وہاں ہوگی۔ تو یہ جو ہدایت ہے یا یہ جو گمراہی ہے وہ اس بات کے ساتھ ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ آزادی دی اللہ نے، راستہ بتا دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنو چاہے ناشکرے بنو۔ تو یہ امتحان کی جگہ ہے، توفیق اللہ سب کو دے گا، آپ جو چاہیں گے اس کے مطابق دے گا، اسی کے لحاظ سے راستے اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ جہنم کے لیے پیدا کیا مطلب یہ ہے کہ انجام یہ ہونے والا ہے، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے وہ جو راستہ اختیار کرتے ہیں اس کا انجام ان کو بھگتنا ہوگا۔ یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو تقدیر میں لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کیا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے، تو اس نے لکھ دیا، آپ کو مجبور نہیں کیا اس نے۔ جیسے ایک طالب علم ہے، بالکل پڑھتا نہیں، کلاس میں بھی نہیں آتا ہے، تیاری نہیں کرتا ہے، تو استاذ کہتا ہے یہ فیل ہے، تو اسے زبردستی تھوڑا کیا ہے، اس کے لچھن ہی ایسے کہ کیسے پاس ہوگا، یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے، نہ کلاس میں آ رہا، نہ پڑھ رہا، نہ محنت کر رہا، نہ توجہ دے رہا، تو فیل تو ہونا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ مستقبل کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، سب جانتا ہے وہ۔ تو اس کو معلوم ہے کہ زید پیدا ہونے کے بعد بالغ ہوگا، اپنی مرضی سے کیا کرے گا، وہاں کسی کو مجبور نہیں کیا اس نے، اللہ کے اوپر ہر چیز منکشف ہے۔ اب اس کو دیکھیے آج کل سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ جیسے یہ نظام فلکی ہے تو اس کے اندر بے شمار سیارے چل رہے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، نہ جانے کتنی کہکشاں ہے، شمار نہیں کر سکتا آدمی۔ تو آج جب سائنس نے ترقی کی ہے تو سورج کی رفتار، چاند کی رفتار، ان تمام چیزوں کا اندازہ کر کے ایک سائنٹسٹ یہ بتا دیتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو 10 بجے سورج گرہن شروع ہوگا اور 12:20 پہ ختم ہوگا۔ آ جاتا ہے نا، ایک دم اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو کیا اس سائنٹسٹ نے سورج کو مجبور کیا ہے؟ وہ تو ایک کیلکولیشن ہے، اور اس کیلکولیشن کے لحاظ سے اس نے حساب لگایا اور بتا دیا، وہ ہو گیا۔ تو وہ چیز اس کیلکولیشن کی وجہ سے منکشف ہو گئی، اس نے بتا دیا۔ تو وہی معاملہ تقدیر کا ہے۔ اللہ کا علم چونکہ بہت وسیع ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اس نے لکھا دیا کہ یہ لڑکا بڑا ہونے کے بعد کیا کرے گا اپنی مرضی سے، وہ لکھ دیا گیا۔ اس کا علم پختہ ہے، اس میں کچھ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگ پیدا کیا، مطلب کیا ہے اس کا کہ بہت سے لوگ ہیں کان
کثیر من الجن شفا دیتا ہے جب چاہے. کہ یہ زمین ہے بالکل سے ایک دم سے زلزلہ آ جاتا. سبق حاصل کیجیے، سب اللہ کے کان ہے سنتے نہیں. بھائی آپ سنیے، غور کی کچھ سوچتا ہے. عقل اور شعور نہیں دیا ہے. اور جس حد یہ چوپایوں کی طرح بلہم اضل، کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جن کا ننانوے نام ہے اللہ کے. تو اس کو اندازہ ہوگا تمام جو صفتیں اللہ کی اسماء حسنہ اس پر اس کے اندر تشکر کے جذبات پیدا. حسنہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دو. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ، جو ان چیزوں سے کام لیتے ہیں. صحیح راستہ لوگوں کو بتاتے ہیں. وہ ذبوا بآیاتنا، اور ان کے بالمقابل یہ اللہ کی ایک سنت
ہلاکت اس کے لیے مقدر بن جاتی. اسی راستے پہ جانا. اپنی ڈور کو ڈھیلی کرتا ہے. تو آسانی کے ساتھ اس کو کھینچ. ہمارے آگے کوئی نہیں. فرعون بنے ہوئے جس کو چاہتے ہیں، جس کے اوپر چاہتے ہیں ظلم ڈھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، جس کا گھر چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے موقع دیا، لیکن جب پکڑے گا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے. تو یہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، انکار کرتے ہیں، تو وہ مطمئن نہ رہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم وہاں سے ان کو گھیر کے لا رہے ہیں جہاں ان کو اندازہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو اچانک ہماری پکڑ آئے گی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دے رہا ہوں، میری پکڑ بڑی سخت ہے. جس وقت اللہ پکڑے گا کوئی بچ نہیں سکتا. فرعون سمجھتا تھا کہ ہم تو جو چاہے کریں، اپنی خدائی کا اعلان کرتا تھا، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو پانی میں غرق ہو گیا. اس وقت ایمان لانے لگا کہ اب ایمان کا موقع نہیں بچا ہے. تو یہ جو متکبرین ہیں، منکرین ہیں، زمین میں تھوڑا طاقت مل گئی ہے تو غرور میں، اس کے نشہ میں مبتلا ہیں، ان کو وارننگ دی جا رہی کہ اللہ یہاں موقع دیتا ہے، اور جب وقت آ جائے گا تو اللہ کی پکڑ آئے گی، کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا. تو ان آیتوں میں مشرکین مکہ کو اور اہل عرب کو دعوت دی گئی کہ تمہارے لیے ایک بہترین موقع ہے، نبی پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، اپنے مستقبل کو بنا لو اور جنت کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ، ورنہ پوری تاریخ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، ہر چیز سے تم واقف ہو. قوموں کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ تمہارے سامنے ہے. اگر تکذیب نافرمانی پر تم اسی طرح سے اڑے رہو گے تو تمہارا انجام بھی بہت سخت ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آیات الہی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن میں جو قصے اور داستانیں ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ